میں اپنی جب زندگی کو جب بھی میں نے دیکھا ہے تو میں اس کائنات کو ہمیشہ الفاظ میں دیکھتا ہوں، اور الفاظ اور سمبلز میں اس کائنات کا پرسپشن یا اس کا ادراک کرتا ہوں، اور پھر میں ان الفاظ کو جب بیان کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اور کائنات کے درمیان ایک ربط پیدا ہو گیا ہے۔ اگر میں تحریر نہیں کرتا یا لکھتا نہیں ہوں تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اور کائنات کے درمیان ایک خلا پیدا ہوا ہے۔ اب آپ کہتی ہو کہ یہ کیسے آپ نے ڈیولپ کیا اور یہ کیسی سوچ ہے جو آپ کے اندر ہے۔ اب یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس کو میں شاید الفاظ میں بیان نہ کر سکوں، لیکن جب میں تحریر پہ لکھتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، میں ناول اور افسانے لکھتا ہوں، اس وقت مجھے انتہا درجے کی خوشی ہوتی ہے، اور جب میں لکھ کر وہ بند کرتا ہوں اس کے بعد مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی اور مجھے وہ بیکار چیزیں لگتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب لوگ میرے کامریڈ صاحب نے جو میرے تینائی تین اپنی بات خود اپنے ساتھ خود کلامی کا جو اس نے پڑھا، مجھے وہ بچگانہ بات لگتی ہے، یا میرے بہت سارے ناولوں کے بارے میں۔ اور نور خان صاحب جس طرح سے میرے ناول مہر پجار یعنی دی ڈیفینیشن آف لو کے بارے میں بات کر رہے تھے، مجھے ایسا لگا کہ میں اس ناول کو اگر دوبارہ لکھوں تو اس میں بہت ساری چیزیں بات میں شامل کر لوں، لیکن اس وقت جب میں اس کو لکھ رہا تھا تو مجھے اس وقت کا جو میرا ڈیفینیشن تھا لو کا وہ میرے ذہن میں اس قدر چھایا ہوا تھا کہ میں نے اس کو لکھ ڈالا اس سوچ کے بعد کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میرے لیے کچھ فلاسفرز کہتے ہیں کہ I think therefore I am، میں سوچتا ہوں تو میں زندہ ہوں۔ کچھ لوگ فلاسفرز نے کہا no I act therefore I am، میں کہتا ہوں I act therefore I write therefore I am۔ میرا لکھنے کا جو عمل ہے میرے خیال کے اندر، میں پروفیشنل رائٹر تو نہیں ہوں، اور میرا دل یہ کرتا تھا جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں ایک پروفیشنل رائٹر بنوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت میں رہتے ہوئے، سماج میں رہتے ہوئے، سماج کے تعلقات کی وجہ سے مجھے بیوروکریسی میں جانا پڑا۔ مجھے بیوروکریسی سے کوئی گلا نہیں ہے اور میں ریگریٹ بھی نہیں کرتا۔ میں چیف سیکرٹری کے عہدے تک پہنچ کے پھر میں ریٹائر ہوا، تو وہ ایک خواہش ای سی انڈر ٹریننگ کی ہوتی ہے، وہ ای سی انڈر ٹریننگ سے لے کر چیف سیکرٹری تک وہ مراحل میں نے سارے طے کر لیے، اور اس میں میرے لیے میٹیریلی بڑا فائدہ بھی ہوا کہ میرے بچے بھی پڑھتے رہے، میں بھی اچھی جگہوں پہ بھی رہا اور دیکھا ماحول کو، دنیا کو، باہر بھی گیا۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بیوروکریسی نے اگر میرے لیے ایک چیز مجھ جو سے چھین لی، وہ میری آزادی کا احساس تھا، اور اس آزادی کے احساس کی وجہ سے میں تھوڑا بہت کبھی کبھی ریگریٹ کرتا ہوں کہ مجھے بیوروکریسی جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ایک پروفیشنل رائٹر کے طور پہ واشنگٹن ڈی سی میں رہنا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے کہ میرا معاشرہ واشنگٹن ڈی سی کا تو نہیں ہے، اور نہ میں یورپ کے کسی ملک میں ہوں، میں اپنے بلوچستان میں ہوں، ماشکٹ میں ہوں، پنجگور میں ہوں، گوادر میں ہوں، پشین میں ہوں، کوئٹہ میں ہوں۔ یہ ہمارا قبائلی سسٹم ہے، یہ ہمارا مذہبی عقیدے ہیں، یہ ہمارے قومی معاملات ہیں، یہ ہمارے شب و روز ہیں، یہ ہمارا شب برات ہے، اور یہ ہماری عید ہے، اور یہ ہمارے رسم و رواج ہے، اور اس میں ہم رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ زندگی رگڑ رگڑ کے ہم جی رہے ہیں۔ آزادی کا جو ایک احساس میرے اندر ہے، میں اس کو اس 4 گھنٹوں میں محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے بیڈ روم میں صبح کے وقت 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں تھوڑا سا جب لکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں آزاد ہوں، اور میں اچھا فیل کرتا ہوں۔
اس کے بعد میں اپنے بیڈ روم سے نکلتا ہوں، پابندیاں ہیں، رسم و رواج ہیں، زنجیریں ہیں، معیار جنگی کا پیمانہ ہے، کفر کے فتوے ہیں، فنڈامنٹلزم ہے، بیس چلی حیوانیت کی طرح انسانوں کو مذہب کے نام پہ مارا جاتا ہے۔ کل شیعوں کو 25 کو مارا، اس سے پہلے ہزاروں لوگوں کو مارا، کیوں؟ واٹ؟ کس لیے؟ ہر شخص یہ سوال اپنے آپ سے کرے کہ اس کی آزادی کدھر ہے؟ اس کی آزادی باہر نہیں ہے، اس کی آزادی اس کے باطن کے اندر موجود ہے۔ میں اسی وجہ سے جب بھی یہ لٹریچر کریٹ کرتا ہوں، میں اسے نہیں کرتا کہ بلوچ لٹریچر کو فائدہ ہوا، بادینی صاحب بلوچی لٹریچر کے ہیرو بنے۔ مجھ سے زیادہ بڑے بڑے ہیروز موجود ہیں اور وہ کرتے ہیں، لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں اپنی اس آزادی کو سمجھنا چاہتا ہوں، پھر بلوچ کی سینس آف آزادی کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں رہنا ہے تو وہ اپنی اس آزادی کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی ہم اپنے لٹریچر کو، لفظان کو نئے سرے سے ری ڈیفائن کرنا چاہیے۔